اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولما دخلوا علی یوسف، یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بیٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر، غم نہ کر۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، یعنی وہ پیالہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69، 70، 71، 72۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جب ایک ساتھ نکلنے لگے تو باپ نے، ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ جب نکلے تو لوگوں کی نظر لگ جائے گی، حسد ہو جائے گا، تو باپ نے کچھ دعا بتائی تھی کہ یہ دعا پڑھ لینا، بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اور 2 صورتیں بتائی گئی تھی۔ اب دیکھیے، اب پہنچ گئے تو اب اس کے بعد اس کی یعنی اپنے بھائی کی یعنی بنیامین کی کیسے اس کی مہمان نوازی کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کا ذکر ہے، یعنی اپنے بھائی کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بیٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا، یعنی جتنے 11 بھائی گئے تھے 2 آدمیوں کو ایک روم میں بند کر دیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے، اب سب کو بند کر دیا، اب اکیلا بنیامین رہ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں ان سے باتیں کی۔ خلوت کے معنی ہیں، ایک ہے خلوت صحیحہ، ایک ہے خلوت غیر صحیحہ۔ تو خلوت کے معنی یہ ہے کہ 2 آدمی ہو اور دونوں آدمی کے بات چیت کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں، تیسرا کوئی آدمی نہ ہو، اسی کو کہتے خلوت۔ تو صرف یوسف علیہ السلام اور یوسف کا بھائی بنیامین تھا۔ پھر خلوت میں ان سے باتیں کی اور انہیں پچھلی باتیں بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے جو میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس پر تو غم نہ کر۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے بھائی نے جو میرے ساتھ جو کچھ کیا اس پر تو غم نہ کر، میں ابھی ہوں، اور یہ بھی بتلا دیا کان میں بنیامین کے، دیکھو میں مصر کا بادشاہ بھی الحمدللہ بن گیا، تو یہ تم اپنے بھائی کو نہیں بتانا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام
اپنے بھائیوں کے ساتھ بنیامین کو بھیجنے پر مجبور ہوئے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ سقایا کیا ہے، یہ پیالہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سقایا پانی پینے کا ایک برتن ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں گلاس کہتے ہیں۔ تو پانی پینے کا ایک برتن، تو کہتے ہیں برتن کس کا تھا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ برتن یعنی یہ گلاس سونے کا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گلاس چاندی کا تھا۔ پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو لوگ غلہ لینے آتے تھے تو اسی گلاس سے اور اسی برتن سے غلہ بھی ناپ کر کے دیتے تھے، تو غلہ بھی ناپ کر کے دیتے تھے، اس میں پانی بھی پیتے تھے۔ تو اسے چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا، اس کے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ العیر اصلاً ان اونٹوں، گدھوں یا کھچر کو کہا جاتا ہے جن پر غلہ لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ اونٹ، گدھا، کھچر جانتے ہیں یہ کس کی ذات سے ہے؟ یہ کھچر جو ہے گدھا اور گھوڑے کی ملن سے یہ کھچر پیدا ہوتا ہے۔ تو اونٹ اور گدھوں اور کھچر کو کہا جاتا ہے عیر۔ یہاں پر ہے نا ایتھا العیر انکم لسارقون، تو العیر ان اونٹوں، گدھوں یا کھچر کو کہا جاتا ہے جن پر غلہ لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ یہاں مراد اصحاب العیر یعنی قافلے والے، تو یہ جو لوگ قافلے والے تھے یہی لوگ چور ہیں، اور یہی لوگ وہ پیالہ، وہ چاندی کا پیالہ کو چھپا لیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ منادی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا حال تو چوروں کا سا ہے، تمہارا حال تو چوروں جیسا ہے۔ بادشاہ کا پیالہ بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر کیسے آیا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں، یعنی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی جو شخص یہ جام شاہی ہمارے حوالے کر دے گا، یعنی بادشاہ کا یہ جو چاندی کا پیالہ تھا جس میں پانی پیتے تھے، جس میں غلہ ناپ کر کے دیتے تھے، تو یہ نہیں مل رہا ہے۔ جو شخص بھی یہ لائے گا تو ہم اسے انعام دیں گے، اور انعام کتنا دیں گے؟ انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا اس کو کہ جو ایک اونٹ اٹھا سکے، یعنی ایک اونٹ جتنا غلہ بوجھ لاد سکے اور لے جا سکے اتنا غلہ ان کو انعام میں دیا جائے گا۔ یہ پیالہ جو بھی لیا ہے آ کر کے دے دے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ پھر کل کے درس میں سنیں گے کہ اس کے بعد وہ پیالہ ملا یا نہیں ملا، یا دیا نہیں دیا۔ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں یہ بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔